فاتحہ واحد سورہ ہے جس کی 7 آیات ہیں، 7 آیات ہیں سورہ فاتحہ کی، اور مثانے دہرایا ہوا اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہر نماز میں اسے کم از کم 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ تو 7 آیات ہیں جو 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہیں۔ کچھ نے یہ لکھا ہے یہ واحد سورہ ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوا، واحد سورہ ہے جو مکے میں بھی نازل ہوا ہے اور مدینے میں بھی نازل ہوا، اس لیے اسے سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ کچھ نے یہ بحث کی ہے، سید استاد جلال الدین آشتیانی، بہت بڑا نام ہے سید جلال الدین آشتیانی، سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ بسم اللہ، اگر کہیں گے تو میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ فضائل گرامی، ایک استاد سید جلال الدین آشتیانی نے ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر جو نشر کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر میری نہیں ہے، مختلف کتاب خانوں کو چھان رہا تھا، ہاتھ کا لکھا ہوا ایک نسخہ ملا جسے کہا جاتا ہے فارسی میں نسخہ خطی نسخہ، یعنی ہاتھ کے رسم الخط میں لکھا ہوا تھا، انگلش میں مینوسکرپٹ کہتے ہیں۔ کہا مؤلف نے اپنا نام نہیں لکھا تھا کہ ریاکاری نہ ہو۔ ماشاءاللہ پہنچ رہے ہیں، اگر تھکا ہوا مجمع تو میں معذرت چاہوں گا، اس انہمام کو شوق کے ساتھ سننے کا جیسا میں پیش کر رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کتاب خانے میں مجھے سورہ فاتحہ کا نسخہ ملا اور میں نے اسے چھپا دیا ہے، اب کتاب کے شروع میں لکھا ہے استاد جلال الدین آشتیانی جس نے چھپائی ہے کتاب، لیکن انہوں نے پہلی صفحے پہ لکھ دیا کتاب میں نے نہیں لکھی، صرف مجھے ملی ہے۔ اور یہ میں کہتا ہوں کہ واقعاً سورہ فاتحہ کی میں نے بے انتہا تفاسیر پڑھی ہیں، بڑے بڑے مہاراجوں کی، بڑے بڑے علماء کی تفاسیر پڑھی ہیں، لیکن ایسی کم افراد نے تفسیر لکھی ہوگی جیسی اس عالم نے لکھی ہے، لیکن آج تک معلوم نہیں لکھی کس نے۔ اور وہ فرماتے ہیں سبع مثانی سورہ فاتحہ کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں 7 ایسے الفاظ آئے ہیں جو 2 مرتبہ آئے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں 7 الفاظ 2 مرتبہ ہیں۔ جلدی میں گنوا دوں آپ کو اگر سننا چاہیں۔ اب آپ کتنے چلے جائیے گا میں گنواؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ میں لفظ اللہ آیا، پھر الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کے اندر جب آئیں گے تو دوبارہ لفظ اللہ آیا، تو بسم اللہ میں اور الحمدللہ میں، تو 7 الفاظ گنواؤں گا جو 2 مرتبہ آئے ہیں سورہ فاتحہ میں۔ سورہ فاتحہ میں 7 الفاظ جو 2 مرتبہ آئے، پہلا لفظ اللہ 2 مرتبہ آیا، دوسرا لفظ سنتے چلے جائیں گے آپ، گنیں گے آپ، اور بتاؤں گا میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن آیا، پھر الرحمن الرحیم میں دوبارہ لفظ رحمان آیا، توجہ ہے، پھر آئیں گے تو الرحمن الرحیم، اب اس کے اندر لفظ رحیم آیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی لفظ رحیم آیا، تو یہ 3 الفاظ ہو گئے، اللہ رحمان رحیم، الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لفظ ایاک 2 مرتبہ آیا، اب 4 الفاظ ہو گئے ہیں جو 2 مرتبہ آئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت، لفظ صراط 2 مرتبہ آیا، تو یہ صراط 2 مرتبہ آ گیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، علیہم اور کر لیا، سب اللہ کی توجہ میں، تو یہاں پہ لفظ علیہم بھی 2 مرتبہ آیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان میں نہ ان میں، دونوں میں قرار نہ دینا، تو یہ غیر اللہ بھی 2 مرتبہ آئے ہیں۔ اللہ کی رحمت 7 الفاظ ہو گئے جو 2 مرتبہ آئے ہیں، نہ ان میں قرار دے جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، نہ ان میں قرار دے جو گمراہ ہیں، ضالین ہیں، ہمیں ان میں قرار دے جن پہ تیرا انعام ہوا، جن پہ تیرا انعام ہوا، انعمت علیہم، جو انعمت والے ہیں۔ چھٹے بلکہ امیر المومنین سے سوال کیا یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کون ہیں، جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا وہ کون ہیں، اور جو ضالین ہیں جو گمراہ ہو گئے وہ کون ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا، وہاں جواب موجود ہے۔ اب قرآن کو وہی سمجھا سکتا ہے جو وارث قرآن ہو۔ کہا مولا یہ غیر المغضوب علیہم، جن پہ تیرا غضب نازل ہوا ان میں ہمیں قرار نہ دے، ولا الضالین، نہ ان میں قرار دے جو گمراہ ہو گئے، جو ضال ہیں، گمراہ ہیں۔ تو مولا نے فرمایا قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ کے اندر وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہودیوں نے اللہ کا عذاب خرید لیا،
یہودیوں نے اللہ کا عذاب خرید لیا بقتلہم الانبیاء، کیونکہ وہ انبیاء کا قتل کرتے تھے تو قتل کے نتیجے میں اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا تھا. مغضوب علیہم ہے یہودی نہیں حضرات، مغضوب علیہم ہے تو اللہ کہہ رہا قرآن میں غیر المغضوب علیہم، ہمیں ان میں قرار نہ دے کہ جن پہ تیرا غضب آیا. وَلَضَّالِّينَ، اور گمراہ ہو گئے. کون گمراہ ہوئے؟ کیا عیسائی، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے لگے تو وہ ہے ضالین. مولا فرما رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے نا یہودیوں میں قرار دینا عیسائیوں میں، پروردگارہ ہمیں اپنے راستے پہ رکھ، جن پہ تو نے اپنا انعام کیا ان میں قرار دے. انعمت علیہم، جو انعمتا والے ہیں، انعمتا والے ہیں ان میں قرار دے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو انعمتا والے کون ہیں؟ آئیے ذرا گنواتا ہوں. انعمتا کے اندر 5 حروف ہیں، الف، نون، عین، میم اور تے. انعمتا 5 حروف پہ مشتمل ہے. 5 حروف پہ مشتمل ہے. انعمتا، انعمتا 5 حروف پہ مشتمل ہے. تو پھر کوئی پنجتن والا ہو جو آنے کے بعد یہاں تفسیر کرے کہ انعمتا کیا ہے. انعمتا کا الف امامت کے لیے، نون نبوت کے لیے، عین عدل کے لیے، میم معاد قیامت کے لیے، تے توحید کے لیے. اگر شیعہ اصول دین کو دیکھنا ہے تو آپ کو انعمتا میں مل جائیں گے. آپ کہیں گے کہ اب تک ہم نے سنا تھا توحید پہلے ہے امامت آخر میں. آج مولانا صاحب نے الٹ کر دیا ہے، امامت کو پہلے کر دیا توحید کو آخر میں. نہیں، میں نے الٹ نہیں کیا. سمجھا یہ رہا ہوں کہ توحید کو سمجھنا تو امام سے سمجھنا. توحید کو بھی سمجھنا تو امام وقت سے سمجھنا. کسی اور کے پاس جاؤ گے توحید سمجھانے بیٹھے گا نہ جانے کیا سمجھا دے گا. امام سمجھائیں گے توحید کیا ہے. تو انعمتا والے کون ہے؟ انعمتا والے آئیے ذرا تھوڑی سی اور تفصیل کرنا چاہتا ہوں، یہ سارا مجمع میرے ساتھ رہے گا. تو انعمتا والوں کے راستے پہ چلنا ضروری ہے. وہ صراط کیا ہے؟ آئیے ذرا صراط المستقیم کو دیکھتے ہیں کتنے حروف ہیں. صراط ذرا گنتے چلے جائے گا. صاد، رے، الف، اوئے 4. المستقیم الف لام میم سین تا تے قاف یہ میم 8. صراط میں ہیں 4 حروف، المستقیم میں ہیں 8 حروف. 4 اور 8 لوگوں کو حساب آتا ہے. تو صراط المستقیم ہے 12 اس کے اندر حروف. اور کچھ کہتے نہیں صراط المستقیم غلط ہے، الصراط المستقیم ہے. تو صراط کے شروع میں بھی الف اور لام ہے. تو اگر عزیزان گرامی دوبارہ گنیں گے تو الصراط المستقیم 14 حروف بن جائیں گے. ایک بات واضح ہو گئی، صراط المستقیم یا 12 کا راستہ ہے یا 14